अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع أقواما بهذا الكتاب ويدعو به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कलाम मुकद्दस में खुद कुरान मजीद की शान बयान फरमाई। कुरान करीम में ये इरशाद फरमा दिया अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, इन जिन लोगों को हमने किताब दी है और उन्होंने कुरान मजीद की इतनी तिलावत की कि इसकी तिलावत का हक अदा कर देते हैं, उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो इस पर असल में ईमान रखते हैं। दूसरे मकाम में फरमाया कुरान और रमज़ान का क्या ताल्लुक है। एक मरतबा सारे कुरान को रमज़ान शरीफ में उतारा गया, लैलतुल क़द्र वाली रात में उतारा गया।
وہ مہینہ رمضان کا تھا جب آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے ایک مرتبہ سارا قرآن اتارا گیا. پھر رات لیلۃ القدر تھی، مبارک رات تھی، اس میں قرآن کریم اتارا گیا. قرآن کریم میں اتنی قوت ہے، قرآن کریم میں اتنی قوت ہے کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑ پر اتار دیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، تو آپ پہاڑ کو دیکھیں گے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اللہ کے خوف سے گر جائے گا. ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، اور مثالیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم اتنی اعلیٰ اور اولیٰ کتاب ہے. قرآن کریم وہ ہے کہ جس کو ہم نے سفارش والی، شفاعت والی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے. قرآن کریم پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کر دیتا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ اعلان فرمائیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے ساتھ جس کو یہ حاصل ہے اس کو چاہیے کہ اس پر خوشی کرے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی رحمت اور جو فضل ہے یہ تمام دنیا کے مال سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے. اس وجہ سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے. قرآن وہ کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن مجید اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی باطل بھٹک بھی نہیں سکتا. قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے اتارتے ہوئے بھی حفاظت فرمائی اور اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن مجید کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. آج 1450 سال گزر گئے ہیں، قرآن کی کوئی زبر اور زیر بھی تبدیل نہیں کر سکا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جن قوموں کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے انہیں قرآن کریم کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور جنہیں ذلیل کرتا ہے انہیں قرآن سے دور کرتا ہے. وہ زمانے میں معزز ہوئے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم سے کامل تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب